अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रूस, यूक्रेन और अमेरिका ईरान की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन तीसरी जंग की आहट सुनाई देने लगी है। शुमाली कोरिया अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ाने में पूरी क़ुव्वत से मसरूफ़ है। हाल ही में इसने कई तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों का भी तजुर्बा कर लिया है। इन सब के दरमियान नॉर्थ अटलांटिक ट्रेनी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो की जानिब से ऐसा फैसला किया गया है जिस पर शुमाली कोरिया नाराज़ हो गया। नाटो के हाल ही में मंजूर किए गए फ्यूल सप्लाई चेन कैपेबिलिटी प्रोग्राम प्लान पर सख्त तनकीद करते हुए इसे जंग की मुकम्मल तैयारी और इत्तेहाद के मजीद जारहाना फौजी इत्तेहाद में तब्दील होने का सबूत करार दिया गया। शुमाली कोरिया की सरकारी खबरसां NCKCNA का यह तबसरा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब नाटो ने गुज़श्ता माह फ्यूल सप्लाई चेन कैपेबिलिटी प्रोग्राम प्लान की मंजूरी दी। इस मंसूबे का मकसद यूरोप में सर्द जंग के दौर के फौजी ईंधन की पाइपलाइनों और ज़ख़ीरा करने के नेटवर्क को जदीद बनाना और इसमें तोसी करना है। यूनिहैप न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक यह तबसरा इस बात का इशारा देता है कि यूक्रेन जंग में रूस की हिमायत के लिए अपने फौजी भेजने वाला शुमाली कोरिया नाटो की फौजी सरगर्मियों पर मुसलसिल नज़र रखे हुए हैं। दूसरी जानिब नाटो यूक्रेन को फौजी इमदाद फराहम करना जारी रखे हुए हैं। KCNA के तबसरे में कहा गया कि इब्तिदा में रुकन ममालिक के दरमियान भारी लागत को लेकर इख्तलाफात थे, लेकिन आखिरकार इन्हें दूर कर लिया गया है। इससे वाज़ेह होता है कि नाटो जंग के लिए स्ट्रैटेजिक ईंधन के ज़खायर को इंतहाई अहम समझते हुए इन पर जोर दे रहा है। मशरिक़ सतह में कशीदगी बढ़ने का खदशा, अमेरिका ने अपने शहरियों को खित्ता छोड़ने की तैयारी की हिदायत दे दी है। मशरिक़ सतह में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र अमेरिका ने खित्ते में मौजूद अपने शहरियों को खबरदार किया है कि वो मुमकिन तौर पर हालात मज़ीद ख़राब होने के खदशे के बाद खित्ता छोड़ने पर गौर करें या फौरी इनखला के लिए तैयार रहें। अमरीकी खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमरीकी सिफारत खानों की जानिब से उर्दन के दारकूमत ओमान, यरूशलम और बगदाद में जारी किए गए सिक्योरिटी अलर्ट्स में कहा गया है कि खित्ते में तैनात या मौजूद अमरीकी शहरी गैर मुतवक्किल सूरत हाल के लिए तैयार रहें और अपनी सफरी मनसूबाबंदी पर नजर रखें। इजरायली जेलों से फ़लस्तीनी कैदियों के फरार को रोकने के लिए मगरमच्छों के इस्तेमाल की राह हमवार हो गई। इजराइल की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की वज़ीर एदिस सलमन ने मगरमच्छों की दर्जाबंदी में तब्दीली करते हुए ऐसा फैसला किया है जिसके तहत इन्हें सिक्योरिटी मकासद जैसे जेलों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर में इजराइल के इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी सलामती के वज़ीर अतमिर बिन गोयर ने फ़लस्तीनी कैदियों के लिए कायम जेलों के अतराफ़ खंदक़ें खोदकर इनमें मगरमच्छ छोड़ देने की तजवीज़ पेश की थी। नई दर्जाबंदी के तहत मगरमच्छों को जंगली जानवरों के बजाय पाले गए जंगली जानवर के ज़ुमरे में शामिल कर दिया गया। इस तब्दीली के बाद मंजूर शुदा सिक्योरिटी इदारों को हुकूमती इजाज़त और माहौलियाती हुक्काम की शराइत के तहत सिक्योरिटी मकासद के लिए मगरमच्छ रखने की इजाज़त मिल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप अगरचे ईरान को बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं, लेकिन आबनाए हरमुज़ में अमरीकी फ़ौज पूरी तरह बेबस नज़र आ रही है। हाल ही में ईरान के पासदारान इनकलाब यानी IRGC ने खुलेआम अपनी धौंस दिखाते हुए मजीद 2 ऑयल टैंकरों पर हमला किया है। सिर्फ यही नहीं, अमरीकी वार्निंग की धज्जियां उड़ाते हुए ईरान ने इन दोनों टैंकरों को अपनी तहवील में भी ले लिया। यह खौफनाक मंजर देखकर कम से कम 4 टैंकर दरमियानी रास्ते से U-टर्न लेकर वापस भाग गए। इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने ईरान के तबाही के लिए ट्रंप से एक हाँ मांगी है। ईरान की फौज IRGC ने दावा किया है कि इसने आबनाए हरमुज़ से गुजरने वाले 2 बड़े ऑयल टैंकरों को अपना निशाना बनाया। ईरान का इल्ज़ाम है कि इन जहाज़ों ने इनकी वार्निंग को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और अमरीकी सेंट्रल कमांड के इशारों पर ईरानी हुकाम की इजाज़त के बगैर वहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। IRGC ने न सिर्फ इन दोनों जहाज़ों को जब्त कर लिया, बल्कि इसकी इस कार्रवाई को देखकर 4 दीगर जहाज़ खौफ के मारे अपना रास्ता तक बदलने पर मजबूर हो गए। हैरत की बात यह है कि अमरीकी फ़ौज ने कुछ ही वक्त पहले दावा किया था कि इसने तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए 24 जहाज़ों का रूट तब्दील किया है और 4 पर कब्जा करके मुकम्मल सिक्योरिटी यकीनी बनाई है। अमेरिकी टीवी चैनल CBS न्यूज़ ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के तोनाई के बुनियादी ढांचे को तबाह करने के लिए बमबारी करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं और ये हमले की शाम या इतवार को किसी भी वक्त किए जा सकते हैं। बरतानी खबरसां NC रॉयटर्स ने CBS न्यूज़ की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताहाल इन हमलों की हतमी मंजूरी नहीं दी। इसी रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि अगर यह कार्रवाई होती है तो यह ईरान के खिलाफ जारी अमेरिका इसराइल की जंग के दौरान ईरानी तोनाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए जाने वाले अब तक के सख्त तरीन हमलों में से एक होगी। CBS न्यूज़ के मुताबिक इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि हमलों को पीर के रोज़ बैनुल-अक़वामी मालियाती मंडियों के खुलने से कबल मुकम्मल कर लिया जाए ताकि इनके मुमकिना मुआशी असरात को कम किया जा सके। फ्रांस और इटली ने आज हफ्ते को तकरीबन 60,000 अफराद के स्पेन में शुमाली अफ्रीका में वाक़ इनक्लेव में दाखिल होने के बाद सरहदी कंट्रोल सख्त कर दिया है, जिससे हालिया सालों में यूरोपीय यूनियन के लिए मुहाजिरीन का एक बड़ा बहरान पैदा हो गया। इस इनक्लेव के इलाक़ाई सदर ख्वान खैसस वेवास ने सहाफ़ियों को बताया कि मुहाजिरीन मराकिश से सेउता में दाखिल हुए, ताहम जुमे की शाम तक हुकाम का कहना था कि 48,000 से ज़्यादा अफराद वापस जा चुके हैं।
سویتا میں داخل ہونے کے لیے بہت سے افراد نے اس چھوٹی سرحدی رکاوٹ کے ارد گرد تیر کر راستہ بنایا جو بحر روم میں آگے تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کوشش میں کم از کم 34 افراد ہلاک ہو گئے۔ مہاجرین کی اس اچانک آمد نے بین الاقوامی بحران کو جنم دیا۔ فرانس نے اسپین کے ساتھ اپنی سرحد پر چیکنگ سخت کر دی اور اعلان کیا ہے کہ وہ ہفتے تک وہاں اپنی پولیس اور نیم فوجی اہلکاروں کی تعداد 5 گنا بڑھا دیا ہے۔ اٹلی میں اعلان کیا ہے کہ اس نے اسپین کے ساتھ شینجن معاہدہ معطل کر دیا جس کے تحت سرحدوں کے درمیان بغیر ویزا آمد و رفت کی اجازت تھی۔ اٹالوی حکام کے مطابق یہ معطلی آج ہفتے سے نافذ ہو کر 1 ماہ تک برقرار رہے گی۔ امریکہ میں ہزاروں تارکین وطن بچوں کو ملک بدری کے نئے خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے کیونکہ قانونی معاونت کا معاہدہ ختم ہو رہا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے خبردار کیا ہے کہ والدین یا سرپرست کے بغیر امریکہ آنے والے تارکین وطن بچوں کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ وہ امیگریشن عدالت میں اپنی قانونی نمائندگی سے محروم ہو سکتے ہیں جس کے باعث ان کی ملک بدری کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ یہ صورتحال ایک ایسے وقت پر پیدا ہو رہی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ قانونی خدمات فراہم کرنے والے اداروں کے ساتھ معاہدہ ختم ہونے دے رہی ہے۔ امریکی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق اس معاہدے کا آخری دن جمعے کو تھا جس کے تحت وفاقی حکومت ان بچوں کو قانونی خدمات فراہم کرتی تھی جو والدین یا سرپرست کے بغیر امریکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ حکومت یہ خدمات ملک بھر میں موجود قریباً 100 قانونی اداروں کے نیٹ ورک کے ذریعے فراہم کرتی تھی جو لگ بھگ 20,000 بچوں کو قانونی معاونت فراہم کر رہے تھے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے فوری طور پر اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ وہ اس معاہدے کو کیوں ختم ہونے دے رہی ہے، تاہم یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب انتظامیہ نے بڑے پیمانے پر ملک بدری کی پالیسی کو تیز کر دیا ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری مدت کے پہلے ہی سال میں تارکین وطن بچوں کو بھی ملک سے نکالنے کے ہدف میں شامل کر لیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ تنازع کے حل کے لیے ٹائم فریم یعنی میعاد کا تعین کرنا مشکل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ریئل امریکہ وائنس کو بتایا کہ یہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، ہم نے وینزویلا کا معاملہ 1 دن سے بھی کم وقت میں نمٹایا تھا، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ ایران کے معاملے میں تعریفی پیمانوں کے حساب سے کہیں تو 16 سے 18 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ جاری تنازع کے دوران ایران ان کی سابقہ سوچ کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت حریف ثابت ہوا ہے۔ کیمپ ڈیوڈ سے بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے پاس نہ تو بحریہ ہے اور نہ ہی فضائیہ۔ زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں لیکن انہوں نے نہیں مانی، اس لیے میں انہیں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ اسلامی جمہوریہ کی صلاحیتوں کو کمزور کرنے کے لیے مزید کتنے حملے کرنے ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ بہت سخت مانے جاتے ہیں، وہ واقعی سخت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان اہلکاروں کے نام بتائے جو اس وقت ایران کے ساتھ بات چیت میں شامل ہیں، جن میں خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر، نائب صدر JD وینس اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو شامل ہیں۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر غالباف نے کہا ہے کہ ایران جنگ میں فتح حاصل کر چکا ہے اور اب اس کامیابی کو قانونی، سیاسی اور تاریخی طور پر دستاویزی شکل دینا ضروری ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق غالباف نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران نے حالیہ تنازع میں اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں۔ اس کامیابی کو صرف عسکری سطح تک محدود نہیں رکھا جانا چاہیے بلکہ اسے قومی تاریخ اور سرکاری ریکارڈ کا حصہ بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی عوام اور مسلح افواج نے مشکل حالات میں ملک کا دفاع کیا جسے آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ کے دوران حاصل ہوئے تجربات، نقصانات اور کامیابیوں کو باقاعدہ دستاویزات، رپورٹس اور سرکاری ریکارڈ میں شامل کیا جائے تاکہ مستقبل میں ان سے رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ ایران نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ کی جانب سے بحری ناکہ بندی اسی طرح جاری رہی تو دیگر بحری راستے کی بھی مکمل بندش ہو سکتی ہے۔ ایران کے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹری نے خبردار کیا کہ امریکی سمندری ناکہ بندی جاری رہنے سے آبنہ ہرمز اور دیگر اسٹریٹجک آبی گزرگاہوں کی مکمل بندش ہو سکتی ہے۔ سرکاری نشریاتی ادارے کے ایک بیان کے مطابق محمد باقر ذوالقدر نے کہا کہ امریکہ کی مسلسل اشتعال انگیزی نہ صرف آبنہ ہرمز کو مزید محدود کر دے گی بلکہ اس کے نتیجے میں دیگر سمندری راستوں کی بھی بندش بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ واشنگٹن کے اقدامات کے نتائج عالمی معیشت، توانائی کی منڈی اور امریکی ووٹروں کو بھگتنا پڑیں گے۔ واضح ہے کہ 14 جولائی کو امریکی سینٹکام نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر ایران پر دوبارہ بحری ناکہ بندی کرنے کا اعلان کیا تھا۔ افغانستان میں انسانی بحران سنگین ہو گیا ہے، جہاں افغان شہری انسانی اسمگلنگ، اعضاء کی فروخت اور جبری مشقت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کی جانب سے وارننگ بھی جاری کی گئی۔ طالبان رجم کی ناکام معاشی پالیسیوں نے افغانستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے اور وہاں انسانی اسمگلنگ اور شہریوں کا استحصال عروج پر ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات و جرائم UNODC اور بین الاقوامی تنظیم برائے مہاجرت IOM نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں انسانی اسمگلنگ، استحصال اور جبری مشقت کا خطرہ غیر معمولی حد تک بڑھ گیا ہے۔ عالمی ادارے کے مطابق مہاجرین کی واپسی، معاشی زوال اور خواتین کے حقوق پر پابندیوں نے افغان شہریوں کو اسمگلروں کا آسان ہدف بنا دیا ہے۔ حالیہ ریٹرنی ریزیلنس اورویو سروے کے مطابق واپس آنے والے افغان مہاجرین میں صرف 11% برسر روزگار، 56% بنیادی اخراجات پورے کرنے سے بھی قاصر ہیں۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شدید معاشی بحران نے افغان شہریوں کو قرض، جبری مشقت، جبری شادیوں اور اعضاء کی اسمگلنگ جیسے سنگین استحصال کا شکار بنا دیا ہے۔ جرائم پیشہ نیٹ ورکس دھوکے اور جبر کے ذریعے افغان شہریوں کو اسکیم آپریشنز اور آن لائن فراڈ میں بھی جھونک رہے ہیں۔ IOM کے ڈائریکٹر جنرل ایمی پوپ کا کہنا ہے کہ ایشیا میں جرائم پیشہ گروہ سوشل میڈیا پر ملازمت کا جھانسا دے کر لوگوں کو انسانی اسمگلنگ اور جسمانی و ذہنی استحصال کا شکار بنا رہے ہیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسداد منشیات و جرائم کے نمائندے پولک اوکسری کے مطابق افغانستان میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام اور متاثرین کی شناخت کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔ سارب سرحدی چوکی کا دورہ کرنے والے وزیر بولات نے کہا ہے کہ ملک کے شمال مشرقی کونے پر واقع سارب سرحدی چوکی ایک نہایت اہم بین الاقوامی تجارتی، لاجسٹک اور نقل و حمل کا راستہ ہے۔ بولات نے 1988 میں کھولی گئی، 2008 میں تجدید اور 2019 میں توسیع کردہ اس چوکی کے دورے کے دوران کہا، جارجیا ترکیہ کے لیے قابل قدر ہمسایہ ہے۔ بولات نے بتایا کہ ترکیہ اور جارجیا کا باہمی تجارتی حجم $3 ارب ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سارب سرحدی چوکی پورے ایشیائی ممالک کے لیے کھلنے والا ایک نہایت اہم عبوری راستہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ روس یوکرین جنگ ختم ہونے پر یہاں کا تجارتی حجم تیزی سے بڑھے گا اور کئی گنا ہو جائے گا۔ یہ ایک جدید سرحدی چوکی ہے جہاں تجارت کے ریجنل ڈائریکٹر اور ان کی ٹیم تجارتی عمل کو تیز کرنے کے لیے ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے دل و جان سے کام کر رہی ہیں۔ نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی نے بتایا کہ سعودی عرب میں اکتوبر تک مملکت کے بیشتر حصوں میں اوسط سے زیادہ درجہ حرارت رہنے کا امکان ہے، جبکہ سپٹمبر میں بارش کا سلسلہ تیز ہو جائے گا اور سیزن کے آخر میں بعض علاقوں میں اس کے شدید سے بہت شدید ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ NCM کی اگست، سپٹمبر اور اکتوبر پر مشتمل 36 صفحات پر مبنی سہ ماہی موسمیاتی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں زمینی درجہ حرارت کے معمول سے زیادہ رہنے کا امکان 60% سے 80% کے درمیان ہے، جس میں سب سے زیادہ انحراف اگست اور اکتوبر میں متوقع ہے، جب درجہ حرارت طویل مدتی اوسط سے 2.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ سکتا ہے۔ 3 ماہ کے اس دورانیہ میں اگست کے سب سے خشک مہینے رہنے کی توقع ہے، جس کے دوران جیزان، البہا، نجران، عسیر، مکہ، مدینہ، تبوک، ریاض اور مشرقی صوبے کے کچھ حصوں میں اوسط سے کم بارش کا تخمینہ لگایا گیا، جبکہ دیگر بیشتر علاقوں میں معمول کے مطابق بارشیں ہونے کی توقع ہے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر یعنی POK کے راولکوٹ میں 27 جولائی کو ہوئے احتجاج کے خلاف پولیس کی کارروائی اب پورے پاکستان میں گونج رہی ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور کراچی سمیت کئی بڑے شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے شہباز شریف حکومت اور پاکستانی فوج پر شہری حقوق کو دبانے کا الزام لگایا۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت میں ہوئے مظاہروں میں انٹرنیٹ کی بندش، کارکنوں کی گرفتاریوں اور جبر کے خلاف زوردار نعرے لگائے گئے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے علاقے F10 مارکیٹ میں لوگوں کی بڑی تعداد آج جمع ہوئی۔ ریلی کی قیادت سابق پاکستانی سینئر مشتاق احمد خان نے کی۔ انہوں نے راولکوٹ میں پولیس کی مبینہ کارروائیوں کی مذمت کی اور ہلاکتوں اور زخمیوں کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔